الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عمومی طور پر لوگوں کو 30واں 30واں پارہ جو ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے، نمازوں میں عام طور پر پڑھتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے مبارک کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یقیناً قرآن کریم کو صرف پڑھنا، تلاوت کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قرأ الف لام میم، جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملے گی، 30 نیکیاں ملے گی. پھر حضرت فرماتے ہیں انا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم پورا حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک لیٹر، ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے. جو الف لام میم پڑھے گا رب کریم اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے. ایک بات اور عرض کر دوں، اس وقت میرا اور آپ کا ہمیشہ ذہن اسی بات کی طرف جاتا ہے کہ عبادتوں سے جو کچھ ملنے والا ہے وہ مؤجل ہے، ادھار ہے، قیامت میں ملے گا، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ تو سارا آخرت میں ملے گا. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی وظیفہ دیجئے کہ کچھ مل جائے، اور وظیفوں کی دنیا یوٹیوب پر ایسی چلی ہے کہ لوگ نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی وظیفوں کی پابندی کر رہے ہیں. کسی عامل نے، کسی پیر نے بتا دیا کہ یہ وظیفہ پڑھو تو صبح صبح پیلوں کے نیچے سے 100 کی نوٹ نکلنے لگے گی، تو رات ہی سے اپنی نیند قربان کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لے گا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پوری رات اس کے فرشتے ہماری حفاظت کریں گے. نبی کی بات پر اتنا یقین نہیں آیا جتنا ایک پیر اور عامل کی بات پر یقین آیا. اس نے کہا رات میں 313 مرتبہ پڑھو تو صبح تمہیں یہ ملے گا. تو میں 313 تو پڑھ رہا ہوں لیکن نبی کا بتایا ہوا عمل نہیں پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد نہیں، ہمیں اعتماد ہی نہیں رہا نبی علیہ السلام کی باتوں پر. تو خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخرت میں تو عبادت کا ثواب مسلم ہے، جنت بھی ہے، رضائے مولا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا میں بھی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبادت کا ثواب دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے. دنیا میں اللہ کیا ثواب، کیا بدلہ دیتا ہے عبادتوں کا؟ سب سے پہلا بدلہ عبادتوں کی وجہ سے دلوں میں سکون نصیب ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ دلوں کا سکون. سکون
किसी मार्केट में नहीं मिलता कि चलो डाउन टाउन में कोई दुकान पर जाकर के सुकून खरीद लें। सुकून कहीं नहीं मिलता है। सुकून इबादतों में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की यादों में मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खूब याद रखो, अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है, दिलों का इत्मीनान है। और जिसको दिल का इत्मीनान नसीब हो गया उसको चटाई पर भी नींद आ जाती, उसको अच्छे बेड की जरूरत नहीं होती। वो नीचे भी सोएगा तो नींद आ जाएगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो भी नींद आ जाएगी, उसके पास शानदार मकान नहीं होगा तो भी नींद आ जाएगी। इसलिए कि जाहिर नहीं है लेकिन बातिन इसको अल्लाह ने दे दिया है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह, ये नक़द फायदा है। इबादतों के नतीजे में अल्लाह जो दुनिया में देता है ना, वो ये फायदा देता है कि अल्लाह दिलों का सुकून नसीब फरमा देते हैं, इत्मीनान नसीब फरमा देते हैं। और ऐसा इत्मीनान कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े दर्जे के ताबिई है या तबे ताबिई है। हजरत फरमाते हैं कि हमें जो इबादतों से सुकून मिला, अगर वक्त के बादशाहों को पता चल जाए तो वो तलवार लेकर के इस सुकून को छीनने के लिए हमारी गर्दनें काट देंगी। वो सुकून इसके अंदर नसीब होता है। किसने कहा कि इबादत का फायदा दुनिया में नहीं है? दुनिया में भी इसका फायदा है कि अल्लाह ताला दिलों में सुकून नसीब फरमा देते हैं। तो बहरहाल खैर, मैं तो ये कह रहा था कि अफसोस इस बात का है कि इतना मुकद्दस कुरान, इतना पाकीज़ा कुरान, इसको सिर्फ तिलावत पर, इसको पढ़ने पर यकीनन बहुत बड़ा सवाब। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम पूरा एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक लेटर। इसका मतलब 3 हर्फ हुए। अल्लाह ताला जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसको अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाएंगे। हदीस है, बहरहाल कलाम रसूल है। हदीस का माना क्या होता है? बात। उलमा से पूछिए, हदीस का माना बात। मेरी और आपकी बात को हदीस नहीं कहा गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात को हदीस कहा गया। उसकी वजह यह है कि अगर बात कहने के काबिल कोई बात है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाकी तो सब बेकार है, गीबत है, बुराइयां हैं, गंदगियां हैं, अय्याशियां हैं, नजासत है। अगर बात के काबिल कोई बात है तो सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। उनसे बेहतर सच्चा कलाम कोई नहीं हो सकता, उनसे बेहतर सच्चा कलाम कोई नहीं हो सकता। उनकी मुबारक लाइफ, उनकी मुबारक जिंदगी, उसमें मेरे और आपके लिए सब कुछ मौजूद है। एक ताजिर तिजारत कैसे करेगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद है। आपने तिजारत करके बताया। एक फार्मर खेती कैसे करेगा, आपने करके बताया। एक जॉब वाला जॉब कैसे करेगा, आपने करके बताया। एक आदमी रहन और गिरवी कैसे रखेगा, आपने रख कर बताया। कोई आदमी कर्ज लेगा, उसके उसूल क्या होंगे, आपने कर्ज लिया और उस कर्ज के वक्त से पहले उसका तलब करने वाला यहूदी आया और बुरा भला कहने लगा। सहाबा ने फरमाया, हजरत इसको मारे हम। हजरत ने फरमाया, नहीं, इन्न लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाल, इसका पैसा बाकी है तो इसको बोलने का भी राइट है, इसको कुछ न कहा जाए। आपने कर्ज लेकर भी बताया, आपने कर्ज देकर भी बताया, आपने सुलह करा करके भी बताया, आपने माफ करा करके भी बताया, आपने इमाम बन करके भी बताया, आपने अपने सामने बिलाल को मुअज्जिन बना करके भी बताया, आपने अमीर बन करके भी बताया, आपने मामूर बन करके भी बताया,
کوئی شعبہ، کوئی فیلڈ ایسی نہیں جس میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے موجود نہ ہو۔ قرآن نے ایسے ہی تھوڑے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ بھی نہیں کہا، اسوۃ حسنہ، حسنہ کی قید بڑھائی اور اشارہ فرمایا بہترین سیمپل۔ اسوہ کا معنی سیمپل، نمونہ۔ مجھے اپنے کپڑے بنانے ہیں، میں ایک جوڑی کپڑے دیتا ہوں، بھائی اس طرح بنا دو۔ ایک مکان کو سیمپل دیا، ایسا مکان بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین سیمپل اور بہترین نمونہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زبان کیسے استعمال کریں گے، کان کیسے استعمال کریں گے، آنکھ کیسے استعمال کریں گے، سوچ میری کیسی ہوگی کسی کے باب میں۔ آپ نے ہر فیلڈ میں مجھے اور آپ کو بہترین زندگی عطا فرمائی ہے کہ اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ تیری پوری باڈی امانت ہے، ملکیت نہیں، امانت ہے۔ اگر ملکیت ہوتی تو میں کبھی نہ مرتا۔ امانت ہے، اسی لیے اللہ جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ یہ امانت ہے، اس امانت کو کیسے استعمال کرو گے؟ تم مالک نہیں ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں کوئی مشین خریدتا ہوں، میری کوئی فیکٹری ہو تو میں کوئی مشین خریدتا ہوں تو اس مشین کو کیسے چلایا جائے اس کے لیے کمپنی کا آدمی آئے گا، وہ بتائے گا مجھے کہ یہ مشین کیسے چلایا جائے گا۔ اور اگر میں نے سیکھے بغیر اس مشین کو چلا دیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ فائر ہو جائے گا، مشین خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے یہ پوری باڈی مشین دی ہے، اس مشین کو کیسے استعمال کرے گا، اس کو چلانے کے لیے انبیاء کرام ہیں اور آخری قری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس مشین کو کیسے استعمال کیا جائے، اس دماغ کو کیسے استعمال کرو گے، ان آنکھوں کو کیسے استعمال کرو گے۔ تو بہرحال حضور کی زندگی میں ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے، شرط یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں اور سوچیں اور سمجھیں تو ہمارے لیے بہترین لائف ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا بڑا بننے کے لیے، صدر بننے کے لیے کبھی انگریزوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، فلاں صدر، فلاں صدر، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ ارے اگر لیڈر کی زندگی پڑھنا ہو، صدر کی زندگی پڑھنا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو۔ کیسا صدر تھا وہ، کیسا؟ گھر میں آئے، پوچھا کچھ کھانا ہے عائشہ؟ فرمایا اللہ کے حبیب کچھ ہدیہ آیا تھا، سوچا تھا میں آپ کے لیے رکھ لوں، لیکن آپ کی آمد سے پہلے کوئی غریب آ گیا، میں نے اٹھا کر کے اس کو دے دیا، چہرے پر بل تک نہیں آیا۔ بتائیے آج کے لیڈر کی کیا یہ صفت ہو سکتی ہے؟ اگر دنیا کے لیڈروں میں اور دنیا کے صدر میں اس کو تلاش کریں گے تو اس طرح کے واقعات پر اس کی پیشانی بل بھر جائے گی، غصے ہو جائے گا، اپنوں کی فکر نہیں کرتی اور دوسروں کی فکر کر رہی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ آگے سنیے اسی واقعے کو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا حضرت میں نے باقی رکھا ہے، بچا کر رکھا ہے، تو وہ آپ کو، تو حضرت نے فوراً عائشہ کی تربیت فرمائی، فرمایا عائشہ باقی تو وہ ہے جو تو نے دے دیا، یہ جو ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ باقی تو وہ ہے جو تو نے غریب کو دے دیا، وہ ہے باقی، اللہ کے وہاں رہنے والا۔ یہ تو ہم کھا لیں گے، پورا ہو جائے گا، پی لیں گے، ختم ہو جائے گا، یہ باقی نہیں ہے، باقی وہ ہے۔ یہ ہے کوئی صدر، کوئی لیڈر، کوئی بڑا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی صدارت کے لیے، اپنے بڑے بننے کے لیے، اپنے غائد کے لیے، اپنے رہبر بننے کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ قدم قدم پر میری اور آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ خیر مجھے تو کچھ اور بات کرنا تھا، میں نے سورہ حمزۃ اللمزہ پڑھی ہے، مجھے تو اس پر ایک دو باتیں کہنا تھا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا حرف، بلکہ یہ 3 حرف ہے۔
3 نیکی ملے گی۔ نبی علیہ السلام کی باتوں میں بڑے رموز ہے، بڑی گہرائی ہے، بڑی بصیرت کی باتیں ہیں۔ بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے، مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر۔ میں نبی کی باتوں کی گہرائی بتا رہا ہوں۔ پڑھو میرے بھائیو، ہر وقت کمانے میں اپنا وقت نہ لگاؤ، کچھ اللہ کو بھی پڑھو، کچھ نبی کو بھی پڑھو، کچھ ان کو بھی سمجھو کہ میرا قرآن مجھ کو کیا کہہ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر۔ میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا ہوں اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے۔ حضرت نے اپنے لائے ہوئے علوم، ہدایت، اس کی مثال بارش سے دی۔ اشارہ فرمایا اس بات کی طرف، بارش کے ذریعے سے، رین کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، میرے لائے ہوئے علم سے مردہ قلوب زندہ ہو جائیں گی۔ کتنی بہترین بات آپ فرما رہے ہیں۔ جیسے رین اور بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح میرے علم و ہدایت والی باتوں سے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہاں ایک بات اور سمجھا دو، بہت سے لوگ یوں کہتے رہتے ہیں ہم تو کنواں ہے، پیاسوں کو چاہیے کہ ہمارے پاس آئے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہیں اپنی مثال کنووں سے نہیں دی، اپنے آپ کو رین اور بارش سے مثال دے کر فرمایا بارش امیر کے وہاں بھی برستی ہے، غریب کے وہاں بھی، اپنوں کے وہاں بھی، پرایوں کے وہاں بھی، دوست کے وہاں بھی، دشمن کے وہاں بھی۔ اشارہ کیا کہ اگر علم ہے، تمہیں دین کی بات بتانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، تو کنواں بن کے مت بیٹھو، بارش بن کے ہر جگہ برسنے والے بنو۔ آپ کی باتوں میں ایک ایک رمز ہے، اشارات ہے۔ اور ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بڑی پیاری اسی حدیث شریف پر بہترین بات فرمائی۔ ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے یوں فرماتے تھے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے مثال دے کر اشارہ کیا کہ تم دنیا بھر کی چیزوں کو پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ کولڈ ڈرنک پی لی، کہتے پانی لاؤ، کوک پیا، کہتے پانی لاؤ، آئس کریم کھائی، کہتے پانی لاؤ۔ ارے بھائی ابھی تو آپ نے کولڈ ڈرنک پی اور پانی مانگ رہے، کوک پیا پانی مانگ رہے۔ ہمارا جواب ہوتا ہے بھائی پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی چیزیں کھا لو پی لو، پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے۔ تم ساری دنیا کے علوم حاصل کر کے سائنس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ اور ٹیکنالوجی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ اور لائر اور ڈاکٹر بن جاؤ اور بیرسٹر بن جاؤ اور جو چاہے بن جاؤ، لیکن تمہارے دل کی پیاس تو اللہ کے نبی کے علم ہی سے بجھنے والی ہے، اس کے بغیر نہیں بجھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کا علم وہ ہے قرآن و حدیث، اس کو سمجھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خط بھیجا ہے اپنے بندوں کے نام، قرآن کریم ایک خط ہے اپنے بندوں کے نام پر، اس خط کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال دی، جس کا معنی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان مفتی صاحب سے، علماء سے پوچھئے الف لام میم کا کیا معنی، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے الف لام میم کی مثال دے کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھو گے تو بھی ثواب ضرور ملے گا، ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، ایک تلاوت ہے پھر اس کو سمجھنا۔ ہم روزانہ الحمد شریف پڑھتے ہیں، روزانہ ناس فلق پڑھ رہے ہیں، روزانہ علم تر الاله پڑھ رہے ہیں، والضحى علم نشرح پڑھ رہے ہیں، لیکن معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اسی لیے ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی۔ تو میں نے انہی صورتوں میں سے ایک صورت کو منتخب کیا، میں مختصر اس کا ترجمہ کر دوں جو میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بہت کافی و شافی ہے، مجھے اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اسی صورت کا ترجمہ ہمیں ڈرانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ویل، ہلاکت ہے،
اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک جگہ ہے، اور وہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی، اتنی خطرناک وہ جگہ کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ اور لمزہ کیا ہے؟ ہمزہ کا معنی ہوتا ہے لان تان کرنے والا، لمزہ کا معنی غیبت کرنے والا. ہلاکت ہے، بربادی ہے کن کے لیے؟ جو ایک دوسرے پر لان تان الزام لگاتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی اس میں ملوث ہے یا نہیں؟ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی. ہماری زندگیاں اس میں لگی ہوئی ہے، ہم الزام میں لگے ہوئے، ہم غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. کون؟ الذی جمع مالا وعددا. جنہوں نے مال جمع کیا اور اس کو گنتے رہے، یعنی مال پر پراؤت تھا، غرور تھا، اور اس پراؤت اور غرور کے ساتھ لوگوں کی غیبتوں میں مبتلا تھے، الزام میں مبتلا تھے. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ اگرچہ یہ سورت مکہ کے 2 آدمیوں کے باب میں نازل ہوئی تھی، لیکن یاد رکھو قرآن کسی فرد کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، میری اور آپ سب کے لیے. یحسب ان مالہ اخلدا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا. ان مالہ اخلدا، میرا مال ہمیشہ رہے گا. اللہ جواب دے رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یا تو کھلونا ہم لے لیں گے یا کھیلنے والے کو ہم لے لیں گے. مثال سمجھ میں آئی؟ یا تو بچے سے توئز لے لیتے ہیں یا کھیلنے والے بچے ہی کو اٹھا لیتے ہیں. اللہ اشارہ کر رہا ہے یا تو دولت میں چھین کر کل کو غریب بنا دوں گا، یا دولت تو رہ جائے گی، تجھے ہی اٹھا لوں گا. یحسب ان مالہ اخلدا کلا، ہرگز نہیں. میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، اب ہر آدمی اس صورت پر اپنے آپ کو فٹ کر لے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم ضرور اس کو داخل کریں گے. تاکید کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے اور بہت سخت تاکید. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں لے جائیں گے. پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، میرے محبوب تم کو معلوم بھی ہے حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کیا چیز ہے؟ اب اللہ جواب دے رہے ہیں نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. ایک تیری بھڑکائی ہوئی آگ ہے انسان، وہ تھوڑی دیر میں بجھ جائے گی، 1 دن 2 دن 10 دن 25 دن. اور ایک میری جلائی ہوئی آگ جو کبھی بجھے گی نہیں. نار اللہ، اس لیے اللہ نے اس آگ، اس فائر کی نسبت اپنی طرف کی. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ الزام لگانے والوں کے لیے، یہ غیبت کرنے والوں کے لیے یہ عذاب اللہ بیان کر رہا ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. یہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ حطمہ کی بودی کو جلاتی ہوئی تیرے قلب اور ہارٹ اور دل تک پہنچ جائے گی. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، افئدہ کا معنی دل، تطلع علی الافئدہ. دنیا میں بودی جل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، وہاں دل کو جلا کر بھی انسان مرے گا نہیں. تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ. اچھا، دنیا کا دستور یہ ہے کہ چلو فائر اور آگ ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کچھ تو راحت ملے، کچھ تو راحت ملے. اللہ کہتا ہے میرے حطمہ میں، میرے جہنم میں بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا. میں نے اندر میں ستون قائم کیے ہیں، تھمبے قائم کیے ہیں، ان ستونوں سے تجھے باندھ دوں گا. انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، لگے ہوئے ستونوں سے میں تجھے باندھ دوں گا. تو نہ موت آئے گی تیری، نہ بھاگنے کا راستہ ہوگا، نہ کوئی اور طریق تیرے لیے ہوگا. میرے بندے
کیوں تو اس عمل میں مبتلا ہوا ہے جو عمل تجھے جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ اس عظیم المرتبت صورت کے اندر میری اور آپ کی تربیت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اس کی فیکٹری کے بنے ہوئے مال کو سجانے اور بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بندے تو ان گناہوں میں، غیبتوں میں، الزام میں مبتلا نہ ہو، میرا عذاب تو سن لے۔ اور دوسری طرف ایک آیت میں اور بیان کر دیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ما یفعل اللہ، بڑا پیار اللہ بتا رہا ہے، میرے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ میں نے تجھے عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تو میرا شکر گزار بندہ بن جائے، میرا مطیع، میرا فرما بردار، میرا ایمان والا بندہ بن جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ بڑا شاکر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ شاکر کا معنی عام مفسرین ترجمہ فرماتے ہیں اللہ بدلہ دے گا، ثواب دے گا، اور بعض صوفیہ فرماتے ہیں ارے اللہ تیرا شکر ادا کرے گا، اور مخلوق خالق تیرا شکر ادا کرے گا کہ میرے بندے تو مبارک زندگی لے کر آیا، تو پیاری زندگی لے کر آیا۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو پیاری بناؤ، کل کو رب کریم کے حضور جانا ہے، وہ بولو جو ثابت کر سکو اس رب کے دربار میں، اور جو ثابت نہ کر سکو اسے نہ بولو، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی گواہ قیامت میں نہیں ہوگا۔ اللہ اس صورت پر عمل کرتے ہوئے ان برائیوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔